يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس حضرت مولانا عبدالوہاب جامعی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا اینڈ گوا، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا اینڈ گوا عالی جناب محمد اکرم خان صاحب، شہر بیجاپور کے امیر اور ناظم، اور اسی طرح سے ضلعی جمعیت بیجاپور اہل حدیث کے ذمہ داران، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور قومی و ملی رہبران، مہمانان عظام، دینی رہنما اور دیگر علماء کرام، گلبرگہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بابا نظر محمد خان صاحب، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 5 جنوری سن 2025 عیسوی کے اس تاریخی اور عظیم الشان کانفرنس میں، اجلاس عام میں، جسے جمعیت اہل حدیث بیجاپور کی نگرانی میں اس حسین اور خوبصورت گراؤنڈ میں منعقد کیا گیا ہے، تاریخ بیجاپور میں جمعیت اہل حدیث کی یہ پہلی کانفرنس ہے جو اتنے وسیع میدان میں اور اتنی کثیر تعداد میں یہاں منعقد ہوئی ہے، اور آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اور اس میں مختلف مقامات اور مختلف جگہوں سے علماء کو مدعو کیا گیا ہے، اور قرب و جوار سے، دور دراز سے، حتیٰ کہ شہر بنگلور سے اور بہت دور دراز سے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. اس عظیم الشان اجلاس میں جس موضوع پر مجھے حکم دیا گیا ہے گفتگو کرنے کا، وہ ہے توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت، توحید کے فائدے اور شرک کے نقصانات. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں مشکور و ممنون ہوں اپنی جماعت کے ذمہ داران کا، جنہوں نے اس حسین اور خوبصورت مجمع کو اپنے خون اور پسینے سے سجایا اور سنوارا، اور اس میں ہم طالب علموں کو موقع دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اپنے برادران وطن تک اور اپنے قومی اور ملی بھائیوں تک اور تمام مسلمانوں تک وہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی ان تک پہنچا سکیں. میرے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور ایک سوال آپ کے ذہن و دماغ میں ڈال کر آگے اپنے موضوع کی وضاحت کروں گا، اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ میں خود دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو، ہم کو اور آپ کو کس مقصد کی تکمیل کے لیے اور کس مقصد کے حصول کے لیے پیدا فرمایا؟ یہ ایک سوال ہے جو جواب کا متلاشی ہے. مختلف لوگ اس سوال کا جواب
مختلف انداز سے دیتے ہیں۔ آئیے آج اس سوال کا جواب ہم مختلف جگہوں کے بجائے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیتے ہیں، خود قرآن کریم سے لیتے ہیں، خود اللہ عز و جل سے پوچھتے ہیں کہ اے بار الہ، یہ زمین اور یہ آسمان، یہ چاند اور ستارے جس میں تو نے ہمیں پیدا فرمایا، ساری انسانیت کو پیدا فرمایا، سارے انسانوں کو پیدا فرمایا، کیوں پیدا فرمایا؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ میں نے ابھی اس سوال کے جواب کے تعلق سے میں نے بات کی کہ مختلف لوگ مختلف زاویے سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہی مسلمانوں نے، آپ لوگ تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں، آواز شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، اطمینان سے تشریف رکھیں۔ موضوع انتہائی اہم ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زمین اور آسمان کے وجود کا مقصد اور ہمارے اور آپ کے وجود کا مقصد، اور اس سے بڑے اجلاس اور عظیم الشان اور اس طرح کے ہزاروں اجتماعات، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ زمین، یہ آسمان، یہ اجتماعات، یہ علماء، یہ مشائخ، یہ تقریریں، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ دروس، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خانہ، یہ تمام سب کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عالم وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ لایا، اور کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کا مقصد سمجھ گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا آسان اور سہل ہوتا ہے۔ ہمیں شیطان نے اسی مقصد سے بیگانہ کیا ہے اور مختلف انداز سے مختلف طریقوں پر ہمیں ادھر ادھر دائیں بائیں ڈال دیا تاکہ ہم اصل مقصد تک، اصل علم تک نہ پہنچ سکیں، اصل جانکاری ہم کو حاصل نہ ہو۔ میں پورے مسلمانان عالم سے خطاب کر رہا ہوں، کسی ایک خاص مکتب فکر سے میرا خطاب نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع عالم دنیا کی تمام انسانیت سے متعلق ہے۔ یہ موضوع صرف مسلمانوں سے متعلق نہیں اور مسلمانوں کے کسی خاص جماعت اور خاص طبقے سے یہ موضوع متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ موضوع ساری انسانیت سے متعلق ہے، اور میں اگر آگے بڑھوں تو تمام جن و بشر سے متعلق ہے۔ اس لیے میں اپنے اس خطاب کو عالم اسلام کی انسانیت کے نام معلوم کرتا ہوں، اور یہ سوچ اور سمجھ کر تمام طبقے کے مسلمانوں نے جو شیاطین نے مختلف جماعتیں اور مختلف فرقے بنا دیے، مسلمانوں کو مختلف گروہوں میں ڈال دیا جنت سے دور کرنے کے لیے، جہنم سے قریب کرنے کے لیے، میرا یہ خطاب ان تمام مسلمانوں سے ہے، ان تمام لوگوں سے ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ ان باتوں کو سنا جائے اور اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی جائے۔ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے، ہم سب کے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہے، ہم سب کے لیے اس کے اندر رحمت اور برکت ہے، اور اگر ہم نے کسی خاص نقطۂ نظر سے یہاں حاضر ہو کر اس موضوع کو سننے کی کوشش کی اور اس کے اندر شیطانی فتنے اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کی، تو اس کا گواہ اللہ ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں سے کہاں اور کس جگہ سے وہ فتنے جنم لے رہے ہیں۔ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع تمام عبادات کا خلاصہ ہے، تمام عبادات کی روح ہے، تمام انسانی زندگی کی جان ہے۔ یہ زمین اور آسمان کا نچوڑ اور خلاصہ اور اس کا پیدائش کا اور تخلیق کا مقصد ہے۔ شیطان نے ہمارے لوگوں کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا کی اور بیان کر دی شیطان نے کہ جناب علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اس لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف شاعر، آپ کو پتہ ہے کہ نبی اور دیکھیں شخصیت پیش کی گئی، ایسی شخصیت کہ جس کے اوپر اگر انگلی اٹھائی جائے، جس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے، یا جس کا اگر خطان کہیں سے بھی کچھ اگر تھوڑا سا یہ کیا جائے کہ صاحب ایسا نہیں ویسا، تو کہیں گے جی گستاخی ہے، توہین۔
پیش کی گئی وہ شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات میں اللہ کے بعد جن کا رتبہ اور مقام ہے۔ شیطان کو بھی دیکھو بہت چالاک ہے، اپنی جھوٹی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو دلیل میں لاتا ہے، ایسے لوگوں کی طرف اپنی باتوں کو منسوب کر کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈالتا ہے کہ کہیں سے بھی یہ بندہ نہ کہہ سکے، اس کی بات کا انکار نہ کر سکے، اس کی مخالفت نہ کر سکے، کیونکہ اگر اس کی مخالفت کرے گا تو دنیا کو ہم بتائیں گے کہ دیکھو یہ گستاخ رسول ہے، دیکھو یہ نبیوں کا منکر ہے، دیکھو یہ اللہ رسول کے۔ پتہ ہے آپ کو آج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے وجود کا مقصد کیا ہے، یہ کائنات کیوں بنائی گئی، یہ اسلام آیا کیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم کو جن و بشر کو کیوں پیدا کیا ہے، کیا ہے ان عبادتوں کا مقصد، کیا ہے ان روزوں کا مقصد، کیا ہے ان حج اور زکات کا مقصد، خانہ کعبہ ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، کیا ہے اس کا مقصد، عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ نے کیوں ان تمام سب چیزوں کو ضروری قرار دیا، کیوں نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، کیوں صحائف نازل فرمائے، کیوں توریت کی کتاب آئی، کیوں زبور نازل کیا گیا، کیوں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، لوگوں کو یہ بتایا گیا ہمارے بھارت میں، اور نام لیا گیا کس کا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے لیے شیطان نے عربی کی ایک عبارت گڑھی۔ میں تمام علماء کو آواز دیتا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ اس حدیث کی کون سی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کہنے لگے، شاعروں نے بھی کہا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہم کو آپ کو کس کے لیے پیدا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ہم سب کو کس لیے پیدا کیا، اللہ کے رسول کے لیے پیدا کیا۔ محمد نہ ہوتے تو ہوائیں نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو فضائیں نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو زمین اور آسمان نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو فلاں نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو مکہ نہ ہوتا، مدینہ نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے، تم نہ ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ اس کے لیے روایت گڑھی گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور پوری کائنات میرے نور سے بنائی، وکل الخلائق من نوری، اور پوری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نور سے بنایا گیا، وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی دھتکار اور پھٹکار ہو جھوٹ بولنے والے۔ اللہ کے نبی کے اوپر یہ تہمت ہے۔ میں دنیا کے تمام علماء سے، تمام حدیث کے پڑھنے والے طلباء کو خطاب کروں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، عقیدت و محبت کے بھی کچھ حدود ہوتے، تعظیم و تکریم کے بھی کچھ دائرے ہوتے۔ ایسا نہیں کہ ہم ماں کو بیوی سمجھ لیں اور بیوی کو اماں سمجھ لیں، یہ محبت ہے؟ بولو، اسے محبت کہتے ہیں؟ اسے جہالت اور حماقت اور فسق و فجور اور حرام کاری کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد سے بھیجا گیا، ہم کو اور آپ کو کس مقصد سے بھیجا گیا، یہ تمام سب چیزیں الحمدللہ رب کے قرآن میں موجود ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ ایک حدیث اور کہی گئی، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، یہ حدیث بیان کی گئی، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اس کو نام دیا گیا حدیث کہ اے میرے نبی، اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو نہ زمین پیدا ہوتی نہ آسمان پیدا ہوتا، اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں میں ان کو بھی نہ پیدا کرتا۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے اوپر بھی لعنت بھیجی ہے۔ جھوٹی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی۔ یہ کہنے کے لیے ہمت چاہیے، جرأت چاہیے، بزدل نہیں ہے۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے، حدیث کے ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ جرأت رکھتے ہیں اور یہ ہمت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ جہنم میں نہ جائیں۔ اے مسلمانوں، ہمارا پیغام، ہماری دعوت، ہمارا آوازہ، ہماری پکار اس دنیا کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا آوازہ، ہماری پکار اس دن کے لیے ہے جس دن
اللہ کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. وہاں نہ مولوی ہوگا، نہ کوئی پیر ہوگا، نہ کوئی فقیر ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی شہید ہوگا، نہ کوئی بابا ہوگا، نہ کوئی بابی ہوگا، نہ بڑا ہوگا، نہ چھوٹا ہوگا. لیس بینک و بینہ ترجمان، تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور تو تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، مولوی ہو تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، شیخ الحدیث ہو تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اے ڈاکٹر ہو تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، انجینئر ہو تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا. اس دن کی رسوائی سے بچانے کے لیے یہ اجتماعات کیے جاتے ہیں، یہ کانفرنس کی جاتی ہے، یہ علماء آتے ہیں، آپ کو قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں. اور وہ بھی علماء، وہ علماء نہیں جو اسٹیجوں پہ بیٹھ کر تصویر بہائیں اور قصے اور کہانیاں اور اپنی داستانیں سنائیں. نہیں، وہ علماء جو یا تو رب کا قرآن بتلاتے ہیں یا مدینے والے کا فرمان بتلاتے ہیں، وہ علماء آپ سے مخاطب ہیں. اور یہ اسٹیج جو ایک ذمہ دار اسٹیج ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس اسٹیج سے یا تو پیغام جائے گا محمد اللہ کے رب کے قرآن کا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا. اس لیے دماغ کی کھڑکیاں کھول لیجیے، سینوں کے جو پردے ہیں نا ان کو چاک کر لیجیے، تعصبات کے جو نقاب یا جو چشمے آنکھوں پہ لگائے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو اٹھا لیجیے اور بڑے شرح صدر کے ساتھ ان باتوں کو سنیے. اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم اگر کوئی غلط بات بول دیں تو اللہ کے لیے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ہمارا گریبان پکڑ کر کے پوچھیں، سوال کریں کہ ربانی تم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے اور کس طرح کہی اور کیوں کہی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندے ناچیز جواب دینے کے لیے حاضر ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. موضوع بہت اہم ہے. موضوع وہ ہے جو زندگی کا خلاصہ ہے، جو روح کی غذا ہے. موضوع وہ ہے جو کائنات کی جان ہے. موضوع وہ ہے اللہ اکبر جس کے لیے یہ زمین اور آسمان کو بنایا گیا، جس مقصد کے لیے اس زمین اور آسمان کو بنایا گیا. موضوع وہ ہے جس کے لیے انبیاء اور رسول کے سلسلے جاری تھے. اللہ اکبر. حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح اور حضرت نوح سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. موضوع وہ ہے جس کے لیے موضوع وہ ہے جس کے لیے نبیوں نے اپنی زندگی گنوائی ہے، رسولوں نے اذیتیں برداشت کی، 2 ٹکڑے ہونا گوارا کر لیا انہوں نے. لیکن اس موضوع کو بیان کرنے سے رکنا گوارا، بولو، 2 ٹکڑے ہو گئے. اس کے لیے نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر مارے کھائیں، پتھر کھائے طائف کے میدان میں. جس موضوع کو بیان کرنے کے لیے اپنے غلام کے ہمراہ اوباش نوجوانوں اور لڑکوں بدماش مشرکوں نبی کی دعوت کے اوپر قدم لگانے کے لیے، نبی کو اس پیغام سے روکنے کے لیے اوباش اور نالائق بچوں کو لگا دیا، لڑکوں کو لگا دیا، جو پتھروں سے مار کر جنہوں نے آپ کو بیہوش کر دیا. بیہوش ہونا گوارا ہوا، مار کھانا گوارا ہوا، لیکن اس موضوع کو چھوڑنا گوارا نہیں. یہ وہ موضوع ہے تاریخ کے جن صفحات کو میں پڑھ دوں، جن اوراق کو پڑھ دوں کہ کھولتے ہوئے تیل میں صحابہ کو زندہ جان دیا گیا کہ اس موضوع کو چھوڑ دو، اس موضوع کو مت بیان کرو، کسی کو اس موضوع کی طرف دعوت مت دو. انہوں نے زندہ تیل کی کڑاہوں میں بھوننا خود کو گوارا کر لیا، لیکن اس موضوع کو چھوڑنا گوارا. اور کہاں تک لے جاؤ؟ اماں سمیہ خاتون جنت، اس کائنات کی سب سے پہلی خاتون جس نے اس موضوع کو اپنایا. اللہ اکبر.
تو اس کے سامنے ابو جہل جیسے نابکار نے، اس بدماش نے برہنہ اس کے شوہر کو پلر میں باندھا، اس کے بیٹے عمار کو پلر میں، یاسر کو عمار کو پلر میں باندھا، اور خود بھی برہنہ کر کے ننگے ایک سود بھی جسم کا نہیں، اور کہا اس موضوع کو چھوڑ دے، چھوڑ دے اس کو، اس کا دامن چھوڑ دے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی صاحب یہ کون سے موضوع کی بات کر رہے ہیں، اب آپ کھول ہی دیتا ہوں نا، میں نے شروع میں بنایا۔ آج کا موضوع ہے توحید۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ توحید کی اہمیت، اس کے فوائد۔ یہ وہ موضوع ہے جس کے لیے اماں سمیہ کو، ان کے شوہر کو، ان کے بیٹے کو ننگا، اللہ اکبر، دو ٹکڑے ہو گئی اماں سمیہ پورے جسم کے، ایک اونٹ دائیں طرف، ایک اونٹ بائیں طرف، پیر بندھے ہوئے۔ ابو جہل کہتا ہے چھوڑ دے توحید کے دامن کو ورنہ تیرا حشر بہت برا ہونا۔ اماں سمیہ نے کہا میرے حشر کی فکر مت کر، ارے میں تیرے حشر کی فکر کر رہی ہوں، تیرا انجام دیکھ رہی ہوں، میں اپنا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، ادھر جان جائے گی ادھر جنت میں میرا مقام ہوگا انشاءاللہ۔ دو ٹکڑے ہو گئی۔ پہلا وہ خون تھا جو اس امت کی ایک خاتون جنت نے اللہ کی راہ میں اس توحید کو اپنانے کی پاداش میں، جرم میں، پہلا وہ خون کا قطرہ تھا جو اس ماں کے جسم سے نکلا، جسے ہم اماں سمیہ کہتے ہیں۔ حضرت آسیہ، فرعون جیسے نابکار شخص کی بیوی، خود کو جان دینا، قتل ہونا گوارا کر لیا، پھانسی کے پھندے کو چوبنا گوارا کر لیا۔ جناب عالی ہاتھوں میں میخیں لگا کر جسم کو میخوں سے، میخیں یعنی کیلے اور کانٹے لگا کر ٹھوک ٹھوک کے آسیہ کو، جو فرعون کی بیوی تھی، فرعون کے گھر میں رہتی تھی، گوارا کر لیا، اپنی جان دے دی، لیکن توحید کے دامن کو چھوڑنا گوارا، یہ ہے وہ موضوع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہم کو پیدا فرمایا۔ یہ کائنات والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہے جس نے کائنات کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ تمہارے لیے، مطلب کس کے لیے؟ ہاں جی، آپ کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو آپ کے لیے بنایا ہے، اور آپ کو کس لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ ہے توحید۔ آپ کو اس توحید کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے بنایا ہے۔ اس زمین اور آسمان کو آپ کے لیے بنایا، اور آپ کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے بنایا کہ اے انسانوں، میں زمین تمہیں دیتا ہوں، آسمان تمہیں دیتا ہوں، سب کچھ تمہیں عطا کر دیتا ہوں، سب کچھ تمہیں دے دیتا ہوں، تم سب سے فائدہ اٹھاؤ۔ زمین سے اناج اگتے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، مختلف زمین پر پرکار کے غلے اگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے، اور تم سے مطالبہ کیا ہے؟ تم سے مطالبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ بس تم جانتے ہو کہ یہ سب ہم نے تمہارے لیے بنایا، تو تم ہمارے ساتھ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو میری عبادت و بندگی میں کسی کو سازیدار نہ بنانا، کسی کو شریک اور پارٹنر نہ بنانا، جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ بولو، یہ ہے مقصد، اور اسی مقصد سے امت کو بھٹکایا گیا۔ نماز پڑھنے والے مسجدیں بھری ہوئی نظر آئیں گی آپ کو، حج بیت اللہ کرنے والے ہر سال 30 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ، ماشاءاللہ مینا کی وادیاں بھر گئی، مزدلفہ کی وادیاں بھر گئی، میدان عرفات کھچا کھچ بھرے رہتے، حرم کعبہ میں باقاعدے ڈیوٹیاں لگائی گئی، باقاعدے بریکرز لگائے گئے، ایسے نہیں ویسے ٹائمنگ فکس کی گئی، اتنی کثیر تعداد میں لوگ حج کرتے،
نہ حج کرنے والوں کی کمی ہے، نہ عمرہ کرنے والوں کی کمی ہے، نہ روزہ رکھنے والوں کی کمی ہے، نہ مسجدیں بنانے والوں کی کمی ہے، نہ مسجدوں کے اندر صدقہ و خیرات دینے والوں کی کمی، نہ مدرسوں کی کمی، نہ اداروں کی کمی، نہ نمازوں میں نماز پڑھنے والوں کی کمی۔ جی جناب علی، اور نہ سچ بولنے والوں کی کمی۔ الحمدللہ ہم نے بہت کم زناکار ہیں، بہت کم شراب پینے والے لوگ ہیں، بہت کم ہم میں حرام خوری کرنے والے لوگ ہیں۔ الحمدللہ یہ کمی بھی ہے، لیکن نماز پڑھنے والوں کی کمی نہیں، روزہ رکھنے والوں کی کمی کہاں ہے معلوم ہے؟ اگر میں کہوں گا تو آپ اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچنا، اور ایک بات یاد رکھنا، کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم تو بس کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، اللہ کو خالق مان لیا، رازق مان لیا، پیدا کرنے والا مان لیا، جلانے والا مان لیا، مارنے والا مان لیا، زمین و آسمان کا مالک مان لیا، بارش اتارنے والا وہی ہے، بس یہی کافی ہے، ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ نہ، اللہ کو پالنہار مان لینا، اللہ کو آنکھوں کا مالک، کانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، آسمان کا مالک، پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، یہ عقیدہ رکھ لینا کہ یہ تمام سب اللہ ہی ہے، صرف یہی مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ تو کفار مکہ کا بھی عقیدہ تھا، وہ بھی کہا کرتے تھے لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے تو یہ کفار کہیں گے اللہ ہے۔ لئن سألتهم کون ہے، یہ پوچھو ان سے تو یہ کہیں گے اللہ ہے۔ اگر ان سے پوچھو تمہارے کانوں کا عَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری نگاہوں کا، تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات میں کس کی حکمرانی ہے، کس کی حکومت چلتی ہے؟ سنو، یہ کفار مکہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ کائنات کے اندر جو حرکت اور گردش ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، قرآن پڑھو قرآن۔ اور آج کل کا مولوی کیا کہتا ہے؟ دیکھو شیطان، دیکھو یارو برا نہیں لگنا چاہیے، میرے ساتھ تکلیف یہی ہے کہ میں گھوڑے کو کھود کر اس کے مواد کو، اس کے پیپ کو دبا کر نکالتا ہوں، اس کے بعد اس میں اپنی دوائیاں ڈالتا ہوں تو مریض چیختا ہے، چلاتا ہے کہ ہم کو برا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھنے والوں کی کمی نہیں، روزہ سب کرنے والوں، ٹوپی لگانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن سچی اور پکی توحید کا علم رکھنے والوں کی بہت کمی ہے۔ لوگوں کے پاس توحید کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، سچا علم نہیں ہے، گمراہ کیا ہے شیطان نے۔ میں نہیں کہتا مولویوں نے گمراہ کیا، مولوی بھی گمراہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایک انجن لگا ہوا ہے تو مولوی کے پاس ڈبل انجن لگتا ہے شیطان۔ جی، ڈبل انجن کی سرکار چلتی ہے مولوی کی، کیونکہ اس کو اگر ہینڈل کر لیا تو امت ہینڈل، مسجد کا امام ہے، یہ قوم کا مفتی ہے، رہبر اور رہنما، اس کو ہینڈل کر لیں گے تو ساری قوم اس کے پیچھے آ جائے۔ اس لیے عزیزان محترم، شیطان نے اس مسئلے میں لوگوں کو گمراہ کیا۔ نماز میں نہیں، روزے میں، وہ تو الگ چیز ہے، اس میں جو فیصلہ اور دوسرے امور سے اس میں گمراہیت کے دلدل میں پھنسایا ہے مختلف انداز سے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ شیطان آپ کو کسی ایک مسئلے میں الجھا دے گا، بس نہیں۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا، جب اللہ نے اسے مردود کر دیا کہ نکل جا خبیث، نکل جا، مردود ہے، اللہ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی، مردود ہے، نکل جا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، قرآن کریم اٹھائیے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ۔ اس نے کہا تو مجھے مردود بارگاہ بنا رہا ہے، مجھے بھگا رہا ہے، تو یاد رکھ اللہ، میں تجھ سے بھی ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ میں دنیا میں جا کر تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، جو تیری سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، پگڈنڈیوں پہ نہیں۔ اور اللہ کا صراط مستقیم کیا ہے؟
بولو اللہ کا صراط مستقیم کیا ہے؟ جس کو ہم پانچوں ٹائم اپنی نمازوں میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جس پر تو نے ان لوگوں کی راہوں پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان نالائقوں نابکاروں کے راستوں پہ نہ چلا جس کے اوپر تیرا غضب ہے، جو یہودی ہیں، جو تیرے اور جو ولا الضالین اور جو گمراہ ہیں یعنی وہ کرسچن نصارہ ہیں، ان کی راہوں پہ نہ چلا، بلکہ تیرے صراط مستقیم جو تیرا ہے، جس کے اوپر تو نے انعامات کیے، تیرا انعام جن لوگوں کے اوپر ہے ان کی راہوں پہ چلا۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ اپنے علماء سے پوچھئے، اپنے علماء سے پوچھئے کہ مولانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کن لوگوں کے اوپر ہے؟ اللہ نے تو ہم کو قرآن میں صراط مستقیم مانگنے کا حکم دیا، مانگتا ہوں میں ہمیشہ، فرض میں بھی مانگتا ہوں، نفل میں بھی مانگتا ہوں، سنت میں بھی مانگتا ہوں، تراویح میں بھی مانگتا ہوں، تہجد میں بھی مانگتا ہوں، ہر نماز میں مانگتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور یہ بھی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اللہ کون ہے وہ؟ یہ اپنے علماء سے پوچھئے۔ لیکن کاش ہمارے علماء سچے ہوتے، ہمارے علماء بھی ان کی صفوں میں شیاطین بیٹھے ہیں، علماء سو بیٹھے ہیں، برے علماء بیٹھے ہیں، اس کو بھی پہچاننا آپ کا کام ہے، ڈھونڈنا آپ کا کام ہے۔ دنیا فتنوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، کوئی کہے گا صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمارے فلانے چلیں، صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمارا مذہب چل رہا ہے کہ نہیں؟ بولو، ہر آدمی اپنے کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر آدمی اپنے اپنے پارٹی کی طرف دعوت دے گا۔ وہ کہے گا، ہم نے ایک مولوی کی تقریر سنی، وہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم وہ ہے جو غوث پاک کا راستہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے جو بابا شاہ فلانے کا راستہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے جو غریب النواز کا راستہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے جو فلانے بلبل شاہ کا راستہ ہے، فلانے صراط مستقیم وہ ہے جو حضرت گھوڑے شاہ کا راستہ ہے، جو حضرت طوطے شاہ، یہ صراط مستقیم بتا رہا ہے، ان پر اللہ نے انعام کیا۔ اب یہاں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، علم حاصل کرو، علم۔ امت محمدیہ کے لوگوں، تمہیں اللہ جاہل نہیں دیکھنا چاہتا، جو قرآن اتارا ہے اس کا پہلا شبد، پہلا لفظ ہی ہے اقرا، اقرا، پڑھو۔ کوا کان دیا جا رہا ہے، کوے کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو، اپنا کان دیکھو کان ہے کہ نہیں ہے، مولوی کیا کہہ رہا ہے، اور ہم اصول بتائے دیتے ہیں کہ دین وہ ہے جتنا ابو بکر نے مانا، عمر نے مانا، عثمان نے مانا، علی اور طلحہ، زبیر اور فاطمہ الزہرا، خدیجہ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، صحابہ اور صحابیات نے جتنا دین مانا اتنا ہی دین ہے، اس سے زیادہ دین بولو نہیں، وہی دین، صراط مستقیم وہی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اور رب سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے؟ من یطع اللہ والرسول، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام کس کے اوپر ہے؟ ہمیں تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی مولوی کی بات سننے کی ضرورت۔ انعام کن لوگوں کے اوپر ہے جن کے اوپر آپ دعا کرتے ہو اللہ ان کی راہوں پہ چلا۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی اطاعت کر لیں، جو رسول کی اطاعت کر لیں، وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے راہوں پہ رہیں گے جن کے اوپر اللہ کے انعامات ہوئے ہیں۔ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء ہیں، والصدیقین، صدیق ہیں، والشہداء، اللہ کی راہ میں جان دینے والے ہیں، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ توحید
یہ تمام عبادتوں کی روح ہے، جان ہے. اسی جان کے اندر بے جانی موجود ہے. نماز پڑھنے والوں کی کمی نہیں، روزہ رکھنے والوں کی کمی نہیں، لیکن توحید کے بارے میں نہ واقفیت رکھنے والے، توحید کو نہ جاننے والوں کی کمی. کیونکہ اس موضوع کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی اور یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس لیے لوگ خوف زدہ بھی رہتے ہیں، ڈر بھی رکھتے ہیں کہ جناب علی ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہا جائے گا. یہ کہ کوئی بزرگ کیوں، ہم برا بھلا نہیں کہتے. ہم بزرگ اس کو مانتے ہیں جو یا تو رب کے قرآن پر ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. وہ بزرگ ہے، وہی اللہ کا ولی ہے. اگر وہ سنت رسول کا مخالف ہے، آسمان میں مسلح بچھا کر کے اڑ رہا ہو، رب کی قسم ہے اگر وہ سنت کا مخالف ہے تو وہ شیطان ہے، وہ ولی الشیطان ہے، وہ شیطان کا ولی ہے. وہ اللہ کا ولی یا دوست ہو سکتا نہیں. توحید ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ پیدا کرنے والا، روزی رکھنے والا نہیں. یہ کفار مکہ بھی عقیدہ رکھتے تھے، ان کا بھی یہ علم تھا سب کچھ. بلکہ اعوذ باللہ ہم جب دیکھتے ہیں کفار مکہ کا عقیدہ، آج کل کے جو یہ کلمہ پڑھنے والے شرک کے اندر بیچارے ملوث لوگ ہیں، ان سے بہتر تھا. وہ تو کہتے تھے کانوں کا مالک اللہ ہے، آنکھوں کا مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مدبر الامر اللہ ہے. اب من یجیر ولا یجار علیہ، اے نبی ان سے پوچھو جو لوگوں کو پناہ دیتا ہے مگر وہ کسی کی پناہ میں نہیں آتا، وہ کون ذات ہے؟ یہ کہیں گے اللہ ہے. لیکن آج کل کے کلمہ پڑھ کر کے یہ ٹوپیاں لگا کر کے مسلمان کثیر تعداد میں لوگوں کے سامنے کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان سیدنا عبد القادر جیلانی کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اولیاء کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے پوچھا کہ اس نوجوان نے سیدنا عبد القادر جیلانی سے کوئی بات کہی، آپ نے اشارہ کیا، وہ نوجوان اٹھ کر کے وہاں سے چلا گیا. غور سے سننا، یہ آج کل کا اس شہر کا مفتی بیان کر رہا ہے، مولوی بیان کر رہا ہے. جاؤ یوٹیوب کے اوپر کھول کر کے دیکھو، حیدرآباد کا ایک چیخو مولوی بیان کر رہا ہے اور پاکستانی ملا نے بھی بیان کر رہے ہیں، ہمارے بھارتی مولوی بھی جو بدقماش ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، جو قرآن و سنت کے منکر ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے اس نوجوان نے کہا. شیخ عبد القادر جیلانی اجازت دی، وہ چلا گیا. پوچھنے والوں نے پوچھا حضور اتنا خوبصورت نوجوان یہ کون تھا جو آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا؟ آخر یہ آپ سے کیا کہہ کر کے گیا؟ کہنے لگے کہ پیرانے پیر نے فرمایا یہ پچھلے مہینے کا نکلنے والا چاند تھا جو ہم سے اجازت لینے آیا تھا کہ حضور کل نکلوں یا پرسوں نکلوں. کہنے لگا کل نکلوں یا پرسوں نکلوں. اللہ کی قسم، لعنت ہو جھوٹ بولنے والا. سوچو یہ حالات ہیں. ایسے سچویشن میں آپ کو اسلام کیا سمجھ میں آئے گا، توحید کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہمیں تو توحید کے کلمے سے وحشت ہوتی ہے. یہ کلمہ ہے کیا؟ آؤ میرے پاس ٹائم کم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. تم اپنی مائک صحیح کرا کرو یارو، یہ بھی طرح مانگتا ہے. شیطان ہے، شیطان بھی گھسا ہوا. اللہ ہدایت دے. توحید کیا ہے؟ یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا؟ توحید کو قائم کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ توحید اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا. جن و انسان کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے یہ زمین اور آسمان پیدا کیا. یہ دن تو بات واضح ہو گئی نا. رسولوں کو بھی پیدا کیا کس لیے؟ مانا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا
ہر امت میں ہر قوم کے اندر رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، ہمارے خاص پیغمبر ہیں، رسول ہیں، پیغام پہنچانے والے لوگ ہیں، ہم نے ان کو اسی لیے بھیجا تاکہ یہ لوگوں کو جا جا کر کے یہ بتائیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور جتنے بھی شیطان ہیں ان سب سے، ان کی عبادتوں سے پرہیز کرو۔ توحید کو قائم کرنے کے لیے نبیوں رسولوں کو بھیجا گیا۔ یہ کتنی بڑی اہمیت تھی۔ قرآن اتارا گیا اسی توحید، کوئی صفحہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے قرآن کریم میں جس میں اللہ نے توحید کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہر آیت کے اندر، ہر سورت کے اندر، ہر صفحات میں توحید کا ذکر موجود ہے۔ اور آج مسلمانوں، نماز کے اوپر تو بڑی ساری تبلیغ ہوتی ہے، بڑے بیانات ہوتے ہیں، ہر حلال نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، یہ نہ کرو، سب کے اوپر بیان ہوتا ہے۔ یہ بیچارہ توحید ایسی چیز ہے جس کے اوپر بیان کرنے والے جلدی نہیں ملتے، یہ ہم جیسے فقیر ہی بدنام مل جاتے ہیں جو کھول کھول کر کے ہم سب بیان کرتے ہیں کہ شیطان کہاں کہاں چھپا ہوا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ چاند شیخ عبد القادر جیلانی کی اجازت مانگ رہا ہے کہ حضور کل نکلوں اور پرسوں نکلوں۔ یہ کفار مکہ کا بھی عقیدہ نہیں تھا، اللہ کی قسم۔ کفار مکہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بھی محکوم ہے، کس کے حکم کا غلام ہے۔ یہ چاند اور یہ سورج اللہ کے حکم سے نکلتے اور اللہ کے حکم سے ڈوبتے۔ کفار مکہ کا عقیدہ تھا، لیکن اس دور کا ہمارے بھارتی مولوی بدکار بدتماش گمراہ یہ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی اجازت۔ اگر آپ اس کی عقل پر روئیں، یہ کیا روئیں؟ یہ چاند اور سورج، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی، محدث کبیر، اپنے زمانے کے بہترین عالم تھے، موحد تھے، متبع سنت تھے، اللہ کی قسم۔ آپ بدعتیوں کے تعلق سے بنیت الطالبین میں جو ان کے بیانات ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ہماری باتیں ان کلمات کے مقابلے میں بہت چھوٹی اور ہلکی لگیں گی۔ ہمارا شیخ عبد القادر جیلانی تو کہتا ہے جو بدعتی ہے نا، بدعتی اگر ایک راستے پہ جا رہا ہے اور ادھر سے تم آ رہے ہو تو تم اس کے لیے راستہ نہ چھوڑو، تنگ کر دو تاکہ وہ مردود نیچے اتر کے چلے۔ اگر کوئی بدعتی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک وہ شریک ہے، جب تک وہ واپس نہیں آتا، اللہ کی لعنتیں اس کے اوپر برستی۔ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے حد کے امام تھے، اپنے وقت کے محدث تھے، اپنے وقت کے شیخ تھے اور بہت بڑی ہستی تھے۔ ان تجلیات کی طرح وہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں تھے جن کا نام لے کر کے 11ویں 12ویں کے نام پر یہ لوگ اپنا جہنم بھر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، اور بہت بڑے نیک اور صالح ہیں۔ وہ ہمارے امام تھے، وہ امام اہل السنہ والجماعہ شیخ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے فالوور تھے۔ اور یہ مولوی کیا کہتا ہے معلوم؟ ان کو مردوں سے بڑی محبت ہے، ان کا پورا دین مٹی کے نیچے ہے، ساری زمین کے نیچے، زمین کے اوپر والا دین یہ نہیں مانتے، ان کا پورا دین زمین کے اندر ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، اب ان کا رتبہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بیان کرنے والا کیسا بیان کر رہا ہے کہ ایک دفعہ حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پہ تشریف لائے، مزار شریف ہے۔ اب وہاں بھی ثابت کرنا نا کہ احمد بن حنبل کا بھی مزار ہے، ثابت کرنا۔ اب کیا کریں گے؟ ثابت کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنے لگے شیخ عبد القادر جیلانی، جب حضرت امام احمد بن حنبل، اور آپ کو پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی میں اور امام احمد بن حنبل میں تقریباً 400 برس کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 400 سال۔ 400 نہ صحیح تو 300 برس کا تو ہے۔ سن 2000 یا 3000 میں شیخ امام احمد بن حنبل تھے، اور 6 صدی ہجری میں عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں۔ کون سی صدی ہجری میں؟ 6 صدی ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا۔ کہنے لگے جب شیخ عبد القادر جیلانی امام احمد بن حنبل کی قبر پہ گئے، سلام کرا تو قبر 2 ٹکڑوں میں شق ہو گئی، بیچ سے پھٹ گئی، قبر پھٹی، سلام سنتے ہی قبر پھٹی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھنے کے لیے احمد بن حنبل زندہ قبر میں کھڑے ہو گئے اور قبر سے باہر آئے اور گلے لگایا اور کہا بیٹے تو ہماری ولایت میں بھی امام ہے اور ہماری فقہ کا بھی تو امام ہے، اور دعائیں دی۔ اس کے بعد میں پھر قبر کے اندر گئے، سوئے، اور پھر قبر بند ہو گئی۔ اس کے اوپر آپ جیسے لوگ بیٹھے کہتے ہیں سبحان اللہ،
ارے بیوقوفو، جنت میں اللہ کی قسم مجھے تو وہ کہانی یاد آتی ہے کہ ایک چوہے کی میڈک سے ہو گئی دوستی. تو چوہے نے کہا یار تو پانی میں رہتا ہے، میں بل میں رہتا ہوں، آخر ہم جب کبھی ملنا چاہیں تو کیسے ملے؟ دوستوں کا بہت آسان طریقہ ہے. کوئی دھاگا، تو چوہا ہے کسی کا دھاگا ہوگا نوچ کے لے گیا، تو اپنے پیر میں باندھ لے، میں تم اپنے پیر میں باندھ لیتا ہوں. جب ملنے کی خواہش کبھی رات دن میں چاہے تو ہلانا، میں پانی میں رہوں گا تو نکل کے باہر آ جاؤں گا. کبھی مجھے ضرورت پڑی تو میں ہلاؤں گا اپنا پیر، ڈوری ہلے گی تو بل سے باہر آ جا، بس ملاقات ہو جائے کرے گی. ایک دن اسی گزرتے رہے دن، ایام، مہینے، سال. ایک دن کیا ہوا کہ چیل تو چوہے کی بڑی وہ ہے دشمن. چیل نے چوہے کو دیکھا، پکڑی اور پکڑ کے لے کے اڑی. اور جب آسمان میں اڑی تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت میڈک بھی جا رہے، حضرت میڈک بھی اڑے. چوہے کو پکڑ کے لے جا رہی ہے، یہ میڈک کہاں جا رہا ہے؟ کہا سلسلہ دیکھو، سلسلہ یہ دوستی میں جا رہا. کٹو گے دوستی میں، مرو گے اسی اللہ کے قسم. نیک لوگوں سے دوستی کرو، اللہ موحدین سے دوستی کرو، اہل السنہ والجماعت سے دوستی کرو. بدعتی مشرکوں سے دوستی کی رشتے نہ گانٹھو، ورنہ یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. میرا ارادہ، میری دعوت، میری پکار اس دنیا کے لیے تو ہے ہی. چلو دنیا میں اللہ ہمیں سکون فرمائے گا، لیکن سب سے بڑا انعام اس توحید کا فائدہ تمہیں آخرت میں ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یا ابن آدم، سنو، یا توحید کا معنی پہلے بتا دیتا ہوں. عربی کا لفظ ہے، کبھی کوئی کہے مولانا پوری تقریر کر گیا تمہیں توحید کا معنی نہیں لگا. سنو، عربی کا شبد ہے دے واو ہے یا دال. توحید وحد یوحد توحیدا، کسی چیز کو ایک بنانا، کسی چیز کو ایک بنانا. قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، احد ایک ہے. اور عربی میں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، جو ذات ہے اللہ کی ذات، اللہ کہاں ہے؟ بولو آسمان. بہت مختصر لوگ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے. بہت سارے مسلمان بھائیوں بہنوں کو یہی نہیں پتا ہے، اللہ کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں جس کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. وہ کہتے ہیں ہر کنکر میں، ہر ذرے میں، گل میں، بوٹے میں، گلشن میں، ذرے ذرے میں، سب جگہ اللہ. استغفر اللہ اور پڑھو اعوذ باللہ. اور جسے معلوم ہے کہ اللہ عرش پہ ہے وہ کہے الحمدللہ. یہی پتہ نہیں ہے تمہارا معبود کہاں ہے. سنو، تمہارا معبود وہ ہے جس نے قرآن میں اپنی ذات کے بارے میں بتایا الرحمن علی العرش استوى. اللہ عرش پر ہے. اور اللہ کا عرش کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثم استوى علی العرش، وہ اللہ عرش کے اوپر موجود ہے وہاں پر. اور وہاں سے وہ اللہ پوری دنیا کو چلا رہا ہے. کالے پہاڑ میں، کالی رات میں، کالی چونٹی جو چلتی ہے، اللہ اس عرش پر موجود ہے. وہاں سے صرف کالی چونٹی کو دیکھتا ہی نہیں، اس کے قدموں کی آہتوں کو ہی سن رہا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اس کی کوئی مثال بیان کی جا سکتی، وہ دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے. اور آج کل کے تمہارے ہمارے جیسے یہ اللہ مولویو، او پیرو پگاڑو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. ارے مسلمانوں کو مت گمراہ کرو، یہ مردے تمہیں کچھ نہیں دیں گے اللہ کی قسم. وہ خود اپنی آبرو بچانے پہ لگے ہوئے بیچارے. انہی کے نیچے کی خدائیوں کے پیغامات آنا شروع ہوئے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اللہ سے ڈرو، اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. شبوں سے نہ چھوڑو شرک اور کفر کی. دوستی اس سے کرو جس سے نجات جہاں سے مل سکتی ہے، ورنہ اسی چوہے کی طرح یہ سلسلے جوڑ کر جاؤ گے میڈک، حضرت میڈک کے دیتے گئے. توحید اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات میں، ذات جو اس کی
اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مارنے والا ہے، اللہ دلانے والا ہے، اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ پتھر بھی، یہ جن بھی، یہ بھوت بھی بیٹا بیٹی دینے والے ہیں، یہ سورج بھی، یہ چاند بھی، یہ دیوی بھی، یہ دیوتا بھی، یہ بھی بیٹا بیٹی دینے والے ہیں، یہ بھی پیدا کرنے والے ہیں، یہ بھی نرمان کرنے والے ہیں، پورے سنسار کو بنانے والے ہیں، چاند کو بنانے والے، سورج کو بنانے والے، تو یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں کسی مخلوق کو ساجیدار بنانا۔ ایک توحید ربوبیت جس کو کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے اس کے ساتھ اس کی ربوبیت میں شریک نہ کرو۔ توحید یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی سازی، اس کا کوئی لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کبھی کسی سے جنم لیا اور نہ اس سے کوئی جنم لیتا ہے، نہ اس کا پتی ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ وہ کسی کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے۔ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن سنسار کو اس کی پرواہ ہے۔ اس کے بغیر یہ سنسار چل سکتا نہیں، سب کو اس کی ضرورت، لیکن اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے اللہ مسلمانوں کا، یہ ہے مسلمانوں کا اللہ جو ایک ہے، جس کے محتاج سب ہے پر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسے بھوک نہیں لگتی، اسے پیاس نہیں لگتی، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، وہ مرتا نہیں، وہ کبھی سے قریب مرے گا، کبھی مرے گا۔ اللہ حی لا یموت ہے، جسے کبھی موت نہیں، وہ ہے اللہ۔ لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی پتنی ہے، نہ کوئی پتی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے۔ اور نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی بھی ہم مثل، اس کا برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ عزیزان محترم، توحید ربوبیت یہ ہے، اور توحید اسماء اور صفات، اللہ کے پیارے پیارے 99 نام ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں۔ اللہ السمیع ہے، البصیر ہے، القادر ہے، الوہاب ہے، الودود ہے، الرزاق ہے، ذو القوۃ المتین ہے۔ اللہ الخالق المالک المصور له الاسماء الحسنى، پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ کے ناموں میں بھی، اللہ کے صفتوں میں بھی کوئی بھی ساجیدار اور اللہ شریک ہو سکتا؟ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر، جیسا کہ ابھی وہ حدیث کا مفہوم میں نے بتایا کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر کالے پہاڑ میں، کالی رات میں چلنے والی کالی چونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہمارے تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ صفت کسی مخلوق میں ہو سکتی؟ نہ کوئی نبی میں، نہ کوئی پیر میں، نہ کوئی شہید میں، نہ کوئی مردے میں، نہ کوئی سردے میں، نہ کوئی قبر میں، نہ کوئی درگاہ میں، نہ کوئی مزار میں، نہ کوئی پیر میں، نہ پتھر، نہ سورج، نہ چاند، کہیں نہیں۔ یہ صفت اگر کسی کے لیے مانو گے تو یہ اللہ کی اسماء اور صفات میں شریک کرنا ہوا۔ اور نمبر 3، توحید الوہیت، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رکوع کرنا عبادت، سجدہ کرنا عبادت، جناب علی نظر و نیات ماننا عبادت ہے، دعا کرنا پکارنا عبادت ہے، توکل کرنا عبادت ہے، بھروسہ کرنا عبادت ہے، خوف اور امید کرنا عبادت ہے۔ کس سے امید وابستہ ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کس پہ بھروسہ متوکل کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ اللہ ہی مددگار ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دلوں کی بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہی بیٹا دینے والا ہے، بیٹی دینے والا ہے، وہی دکھ میں مبتلا کرنے والا، دکھوں سے نجات دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی پیر، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر شہید، کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو وہ طاقت عطا ہی نہیں فرمائی۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر جگہ کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں عالم الغیب والشہادہ نہیں ہے، کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ جب تک اللہ نہ بتائے کسی کو تب تک وہ کسی چیز کو جان سکتا؟ بولو اللہ اکبر۔ اللہ نہ بتائے تو نبی کو اپنے چارپائی کے نیچے بیٹھے ہوئے پلے کا بھی پتہ نہ ہو،
جی جناب، صحیح بخاری کی روایت، سیدنا جبریل کے انتظار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو بڑی 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 مصیبتیں ہیں، بڑا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، ہمارے اوپر تانے کرتے ہیں، یہ ہے جھوٹ، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ۔ اما نمازوں میں ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، پانچوں نمازوں میں، فرض ہو کہ نفل ہو کہ وتر ہو کہ تہجد ہو، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب جو لوگ فاتحہ کھانوں پہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھنا، وہاں نماز میں فرض میں فاتحہ نہیں ہے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں ہے۔ وہاں بیٹا تم نہ پڑھو تو بہت بڑے پرہیزگار، ہم فرض میں بھی پڑھیں، نفل میں بھی پڑھیں، حتیٰ کہ جنازے میں بھی پڑھتے ہیں، اور تم تو جنازے میں بھی نہیں پڑھتے ہو۔ جنازہ دفن کر کے آتے ہو تو گھر کے کھانوں پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہم تو بغیر درود پڑھے آگے نہیں بڑھتے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انگوٹھا نہیں چومتے، ہمیں نبی نے انگوٹھا چومنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہمیں نبی نے کیا کہا ہے؟ جب میرا نام آئے تو کیا پڑھو؟ تو زور سے پڑھو، تاکہ یار لوگ نہیں سمجھتے، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے، اور نہ سمجھیں گے تو مٹ جائیں گے خود ہی، ہمارا کیا جائے؟ یہ دعوت ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کہاں سے آئی؟ بولو، یہ کہاں سے آ گئی؟ مر گیا مردود نہ فاتحہ، زور سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں سے یہ بات آئی؟ بولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت، اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے جبریل کا انتظار کر رہے ہیں، تاخیر ہو گئی، دروازہ کھولا، آپ نے باہر نکلے تو دروازے پر حضرت سیدنا جبریل کھڑے ہوئے تھے وحی الہی لے کر۔ کہنے لگے جبریل اندر آنا تھا، اندر آتے تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، باہر اس لیے میں کھڑا ہوں کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہاں کتا ہے؟ کہا آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہوا ہے، پلہ بیٹھا ہوا ہے، اس کتے کے پلے کی وجہ سے ہم اندر نہیں آتے ہوئے۔ آپ دیکھا، اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو واقعی کتا بیٹھا ہوا تھا، کتے کو ہکالا تو اللہ نہ بتائے تو اللہ کے نبی کو اپنے چارپائی کے نیچے بیٹھے ہوئے اس کتے کے پلے کا بھی علم نہ ہو۔ اور آج تو لوگ پتہ نہیں خود ہی کتا بنے پھر رہے ہیں۔ نبی کا سگے مدینہ، سگے مدینہ، سگے مدینہ۔ ایک جگہ کسی نے کہا یار مولانا یہ سگے مدینہ کیا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ کر دو، ترجمہ کر دو، بتاؤ سگے مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ سگ مانے ہوتا ہے کتا، یہ کہہ رہے ہیں مدینے کا کتا، مدینے کا کتا، مدینے کا کتا۔ اور یہ تو مدینے کے کتے کی بات رہی، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مولوی تھا، نعت پڑھ رہا تھا میلاد میں، کہتے ہیں اور سگے غوث الورا ہوں۔ میں تھا گاؤں میں، صبح ہوئی، اس کا نام تھا، نام نہیں بتاؤں گا، لڑکا تھا وہ، سگے غوث الورا پیچھے ملا، میں نے کہا اے غوث پاک کے کتے ذرا سنو، بھڑک گیا، میں تو مجھے غوث پاک کا کتا کہہ دو۔ ہم نے کہا تو رات کو تو ہی تو چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ اور سگے غوث الورا ہوں، غوث پاک کا کتا ہوں۔ میں تو نعت میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا نعت میں حلال ہے، بغیر نعت کے جائز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے انسان بنایا، لفظوں پر غور کرو مسلمانوں، کب سدھرو گے؟ یہ ہے اصل رونا، کب صحیح ہوگے، کب توحید پر آؤ گے؟ سوچو ذرا، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، اللہ کی قسم تمہارا نام اعمال تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ مفتی صاحب نہیں پڑھ کے سنائیں گے، نہ آئیں گے کہنے کہ یہ ہمارا مرید ہے، اسے اللہ تعالیٰ بخش دے، کیونکہ مفتی صاحب خود چیل کے اندر ہوں گے، جنہیں چیل لے کے اڑی ہے، اور تم بیٹا اسی کے ساتھ ساتھ جاؤ گے۔ آؤ، کوئی نہیں بچائے گا تم کو، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، کوئی نہیں تم کو بچائے گا۔ اس لیے سمجھو اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سے مانگو، بیٹا بھی بیٹی، کوئی ارے اگر وہ اتنی شکتیشالی ہوتا
ہم میں جو مر جاتا ہے ہم خود اس کو نہلاتے ہیں. بولو نہلاتے کہ نہیں؟ کپڑے اتارتے کہ نہیں اتارتے؟ ایک ننھا سا بچہ یہاں کھڑا ہو جائے، آپ اس کے اللہ کی قسم پیجامے نکالیں، اللہ کی قسم آپ سے لڑ جائے. لڑے گا کہ نہیں لڑے؟ ننگا ہونا گوارا، چڈی اتارو اس کی، ننگا ہوگا. بچے کو یہ غیرت ہے. اور آپ کا مردہ آپ اسے کپڑے اتارتے ہو، ننگا کرتے ہو، اس کو باقاعدے دھلتے ہو، اٹھا کے بٹھاتے ہو، پوتڑے دھلتے ہو، پیخانے پیشاب جو بھی گندگیاں نکلتی ہیں ان کو صاف ستھرا کر کے پھر عطر وغیرہ لگا کر پیر کے پانی یا کس سے دھلا کے اور پھر عطر وغیرہ لگا کے کفن وفن پہنا کر کے تب تیار ہوتا ہے مردہ کہ نہیں تیار ہوتا؟ بولو. اور پھر اس کو جنازہ پڑھتے ہو، پھر اس کو لے کے جاتے ہو قبرستان کندھوں پر اٹھا کر کے. مجھے دنیا میں کوئی ایسا بتاؤ مردہ جو خود ہی نہا لیا ہو، خود ہی کپڑے اتار لیا ہو، خود ہی نہا لیا ہو، خود ہی عطر لگا لیا ہو، خود ہی کفن بھی پہن لیا ہو اور خود ہی قبر بھی کھود لیا ہو اور خود ہی دونوں پیروں سے کفن اوڑھ کر کے جنازہ چلا گیا ہے کوئی؟ نہیں. آج ولی اللہ نہیں مرتے کیا؟ آج ان کی قبریں نہیں بنتی. اور سنو یہ فوکس کیوں اس پر ہے معلوم؟ شرک کی بنیاد ہی قبروں سے ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے جو 5 بڑے پیارے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، جب وہ مر گئے تو ان کی قبروں کی وہیں سے پوجا شروع ہوئی. آغاز ہی قبر پرستی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، ہم نے تمہیں شروع میں قبروں مزاروں، ہم نے تمہیں قبرستان میں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا. نئے مسلمان سب ہوئے تھے، شرک میں جانے کا خطرہ تھا. جب عقیدہ پکا ہو گیا آپ نے فرمایا فزوروها فإنها تذکرکم الموت، آپ اس کی زیارت کرو اس لیے کہ اس سے تمہیں موت یاد آئے گی. وفی روایت فإنها تذکرکم الآخرہ، اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی. اور ایک تیسری روایت ہے فإنها تزہدکم عن الدنیا، اس لیے کہ دنیا سے بے رغبتی قبرستان جاؤ گے تو پیدا ہوگی. لیکن اگر درگاہوں پہ جاؤ گے تو تمہیں بے رغبتی پیدا ہوگی. وہاں تو قوالیاں ہو رہی ہیں، وہاں تو ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں، وہاں تو جناب علی طوائفیں رقص کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، باقاعدہ ٹھمکے بجائے جا رہے ہیں، رنگ برنگے کپڑے، اور عورتیں لڑکیاں باقاعدہ درگاہوں مزاروں کی زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو. ہوتا. اے مسلمانوں تم کہاں کھو گئے ہو؟ اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کی توحید پہ آؤ. اللہ کے ساتھ کسی اور توحید پہ آؤ گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک نقد انعام، اللہ کی قسم نقد انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی ما رجوتنی ولا دعوتنی قد غفرت لک ولا ابالی. اے میرے بندے تو نے مجھے پکارا نہیں، تو نے مجھ سے اپنی امیدیں وابستہ نہیں کی، تو نے مجھے مشکل کشا نہیں سمجھا. اگر تو مجھے پکارتا، اگر تو مجھ سے امیدیں وابستہ رکھتا تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. ولا وبالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا. اے آدم کے بیٹو دیکھو فائدہ، دیکھو توحید کا فائدہ دیکھو، توحید کا فائدہ دیکھو. امت محمدیہ کے لوگوں، ہماری دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، صحابہ کی دعوت ہے. اور آئے دنیا میں کوئی مائی کا لال جو غلط ثابت کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹو لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر زمین اور آسمان بھر کی غلطیاں، زمین اور آسمان بھر کی خطائیں، گناہ، غلطیاں لے کے میرے پاس آئے، ولا یشرک بی شیئا، اور اس حال میں آئے کہ زمین اور آسمان بھر کا بوجھ گناہوں کا تیرے سر پر ہے، لیکن کسی چیز کو میرے ساتھ تو نے شریک نہ ٹھہرایا ہو، ساجیدار نہ بنایا ہو، تو اللہ فرماتا ہے میں زمین اور آسمان بھر کی بخششوں کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں، ان تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں. اللہ، یہ ہے فائدہ توحید کا، یہ ہے فائدہ توحید کا. اس کے بالمقابل شرک کا نقصان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انہو، اور میں نے بتایا شرک کیا ہے. اللہ کی ذات میں، اس کی عبادت میں، اس کے ناموں میں،
اس کے صفات میں کسی بھی مخلوق کو وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، وہ نبی ہو، رسول ہو، پیر ہو، کوئی شہید ہو، کوئی مومن ہو، کوئی بھی ہو، شریک بنانا، پارٹنر بنانا، شادی دار بنانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ آپ بھی مشکل کشا ہیں، آپ بھی روزی دیتے ہیں، آپ بھی بیٹا دیتے ہیں، آپ بھی بھلا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ بھی رحم فرماتے ہیں، اللہ ہی رحم فرماتا ہے۔ تمہاری بیوی اگر تم سے کہے آپ بھی میرے شوہر ہیں، تو اعلیٰ حضرت آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اللہ کی قسم، اور جتنی خوبصورت ہوگی اتنی خوبصورت ہارٹ اٹیک ہوگا۔ آپ بھی میرے شوہر ہیں، میرا مطلب کیا ہے؟ آپ بھی یعنی تمہارا کوئی اور بھی ہے کیا جس سے تمہارا کیا لگا ہوا ہے؟ وہ بھی ہے کیا؟ کیوں آخر یہ حالت ہوگی آپ کی؟ اس لیے کہ آپ نے سر سے لے کر پیر تک ہر چیز اپنی بیوی کے لیے دیا ہوا ہے، ہر چیز جو کچھ مانگتی ہے دے دیتے ہیں آپ، اس کے باوجود بھی کون ہے دوسرا جو میری بیوی کا پارٹنر بنا ہوا ہے جو وہ کہہ رہی ہے آپ بھی میرے شوہر ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ ہی کے بندے بنو، غیر اللہ کے بندے اور غلام بولو نہ بنو۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ساجیدار نہ بنو۔ انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انہ من یشرک باللہ، عورتوں میں آواز نکالی اور بڑا اہم ٹاپک چلا گیا عورتوں کا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سنو شرک کی کا نقصان سنو، جو بندہ بھی شرک کی حالت میں مر گیا بغیر توبہ کے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اللہ نے اس کے اوپر حرام کر دی، ومأواہ النار، اور کلیئر کر دیا اللہ نے، تاکید اتنا کافی تھا کہ جنت حرام، لیکن اور وضاحت رب نے کری اور فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور تیسری پوائنٹ میں اللہ نے فرمایا وما للظالمین من انصار، اور جو یہاں تمہیں ڈھکوسلے سکھاتے نا بخشوا دیں گے، وہاں دامن پکڑ کے بچے جائیں گے، وہاں فلانے آئیں گے، فلانے، ہمارا کوئی آئے ہوئے نہیں۔ اللہ فرماتا وما للظالمین من انصار، مشرکوں کا کوئی مددگار بھی قیامت کے دن بولو نہیں۔ یہ جو شاعری کرتے نا شعرا، فاسق و فاجر بد عمل بد کردار، سب کچھ مانگ لیں گے، یہ ہو جائے گا، قبر کا خوف نہ کرنا اے دل، قبر میں حضرت کیا ہوگی؟ زیارت ہوگی۔ یہ مور مسول کی دعوت، یہ مور مسول کی دعوت، قبر میں زیارت ہوگی اس کی۔ اللہ یہ عقیدے بنائے گئے، اللہ کے نبی کو بنے، اللہ کے نبی رکھے گئے۔ ظالموں نے شیخ عبد القادر جیلانی تک کو بھی نہ رکھا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی مر گیا، قبر میں دفن کیا گیا۔ منکر نکیر نے جب مذاق دیکھیں اسلام کا ان ظالموں نے کیا کیسا اڑایا ہے، اللہ انہیں ہدایت کا فرمائے۔ اے مدرسوں کے مولانا حضرات، ارے اپنی زبانیں کب کھولو گے جب امت جہنم میں چلی جائے گی؟ اوپر سے ڈنڈے، اندر سے ڈنڈے، بلڈوزر کے ڈنڈے، مسجدوں میں ابھی بھاگ بھاگ کے ان کے خدا ہیں۔ کب سدھرو گے؟ کب امت کو رہنمائی کرو گے؟ اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، تمہارے گریبان ہوں گے۔ اے بارہ الہ، توحید و سنت کی بات بتائی تھی، شرک کی مذمت ہم نے کری تھی، بتایا تھا، لیکن ظالم مولویوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو اپنی مسجدوں میں گمراہ کیا، دین کا نام لے کر کے، نبی کا نام لے کر کے، واسطے محبت و عقیدت کے دے کے قرآن کے جھوٹے بیانات دیے، نبی کے اوپر تہمتیں لگائیں جھوٹی۔ اے اللہ، یہ بہت ظالم لوگ ہیں، ان کو دگنی چگنی کئی گنی عذاب دے دے مولا۔
ہم بیان کیے دے دیں، حجتیں قائم ہو رہی ہیں بیجاپور اور پورے جوار کے لوگوں. آؤ توحید کے اوپر نقد انعام دو، شرک نہ کرو. ایسے قصے کہانیاں شیخ عبد القادر جیلانی منکر نکیر آ گئے، قبر میں جاتے ہی منکر نکیر آ گئے. اب شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے، منکر نکیر آئے، اٹھائے کہ من ربک کا، اٹھ، من ربک کا، من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو غوث پاک کا دھوبی کہتا ہے یا غوث المدد، اعوذ باللہ، مذاق دیکھو مذاق، دین کا مذاق یہ اس عہد کا مفتی مولوی اڑاتا ہے، شیطان ہے یہ خبیث. پھر منکر نکیر پوچھتے ہیں ما دینوں کا، کہتا ہے یا غوث المدد. پھر وہ منکر من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ کہتا ہے یا غوث المدد. اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی آ جاتے ہیں، قبر میں آ جاتے ہیں. منکر نکیر کو ایک ہاتھ سے یوں پکڑتے ہیں، ایک ہاتھ سے یوں پکڑتے ہیں، اور دیکھ ہٹاتا ہے، دیکھ ہٹاتا ہے، من ربک کا، ما دینوں کا. یہ بتا دیں جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی کروڑ کروڑ لعنت ہے. یہ میرا پیر خود بیان کرتا تھا. آج کیسٹوں میں سن لو، میں نے بچپن سے یہ واقعات سنے، خود میرا پیر بیان کرتا تھا. مارا منکر نکیر چلے گئے چھوڑ کر، تمہیں نہیں معلوم یہ ہمارا مرید ہے؟ جاؤ. منکر نکیر گئے اللہ تعالیٰ کے، ہم کہنے لگے اللہ ہم کہہ دیں سوال جواب کرنے کس بندے کے بعد بھیج دیا. ارے وہ ایک بندہ آیا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اور اس نے ہمیں جھڑکیاں دی اور ہمیں بھگا دیا. کہا تجھے نہیں معلوم وہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا وہ میرا سب سے محبوب بندہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ ہے واقعات. توبہ کیا کیا میں بتاؤں آپ کو، میں چھوڑو گندی چیزیں ہیں یہ، بس عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ ہم ایسے بد عقیدہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں الحمدللہ. اور اگر ہیں تو توبہ کر لو، میری ماں بہنوں تم بھی توبہ کر لو. یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ پلیتے جنہیں تم نے یہ سمجھا ہوا نا کہ اس میں شفا ہے، یہ سب شرک کے اڈے ہیں. اس میں کچھ تو حرام ہے اور کچھ شرک باللہ ہے. مت کرو تعویذ گنڈے پلیتے، یہ تمام سب کاکھنڈی ڈھونگی لوگ ہیں، شیاطین ہیں. یہ دھاگے آج کل پیروں میں دھاگے باندھے جا رہے ہیں، اور یہ نیت رکھی جاتی ہے کالا دھاگا ہمیں شفا دے گا، نظر نہیں لگے. یعنی وہ دھاگے میں تم اللہ کی صفت مان رہے ہو، اللہ ہی شفا دینے والا، دکھ درد دینے والا. تم نے اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذیں، اپنے جوان لڑکیوں کے پیروں میں، مرتبی پیروں میں، بائیں یا دائیں پیروں میں کالے دھاگے پہنتے کہ نہیں پہنتے؟ وہ یہ برائیاں، یہ ناچے، یہ سب شیطان ہیں. الحمدللہ ہم اہل الحدیث کے موٹے مسٹنڈے بچے ہوتے ہیں، نہ گلے میں تعویذ، نہ کہیں پیر میں، نہ کہیں کمر میں. الحمدللہ شیطان انہیں چھوتا بھی نہیں. پتہ نہیں کہاں سے تمہاری بچوں کو شیطان پکڑ رہا ہے، اعوذ باللہ، اور تو بھی شیطان پکڑ رہا ہے. ارے جہاں بے ایمانی ہوگی وہاں یہی ہوگا. شرک کا انجام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ لیے جاتا ہے. اور توحید کا ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. غزوہ احد ہے، حسین خوبرو نوجوان، ہتھیاروں سے لیس، مسلح، گھوڑے، تنتناتا ہوا، تمتماتا ہوا چہرہ، زرہ پتھر لگائے ہوئے، ہاتھ میں تلوار سنتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، آپ کی فوج میں شریک ہو کر یہ مکہ کے جو لوگ دشمن آئے ہیں ان کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا نوجوان اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس بات کا گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، نہ میں اللہ ایک مانتا ہوں، معبود مانتا ہوں، اور نہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اپنے باپ داداؤں کے دین پہ ہوں. آپ نے فرمایا پھر مجھے تیرے مدد کی ضرورت، چلا جا واپس، مجھے نہیں ضرورت ہے کہ تو میری فوج میں شریک ہو کر ان کے خلاف جنگ لڑے. اس نے کہا اور اگر میں یہ مان لوں؟ آپ نے فرمایا ویلکم، خوش آمدید، مرحبا،
اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو اب تم مومن ہو گئے ہو، چلو جنگ میں۔ چنانچہ نوجوان کو اجازت ملی، جنگ ہوئی، غزوہ احد ہوا، تاریخ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ کے نبی جب جنگ ختم ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا مسلمان جو شہید ہوئے ہیں ان کی لاشوں کو جمع کیا جائے۔ لاشیں لائی نہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں اس نوجوان کی بھی لاش لائی گئی جو اللہ کی راہ میں جا کر کے لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا۔ وہ نوجوان جو پہلے کافر تھا وہاں مسلمان ہوا۔ اللہ کے نبی نے اس کے چہرے کو اپنے چہرے سے قریب کیا، لبے رسالت پر مسکراہٹ کھیلی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہنس کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میرے صحابہ سنو، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس نے کلمہ توحید کہنے کے بعد کوئی بھی عمل نہیں کیا اور اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ یہ نقد انعام ہے توحید کا۔ اور شرک کا اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا شرک کا انجام یہ ہے کہ نہ ان کے لیے امن ہے نہ ان کے لیے راحت ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ توحید کا انجام ہے۔ شرک نہ کرنے کا صلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو ملوث نہیں کیا، یعنی شرک کو نہیں ملایا، شرک نہیں کیا، تو اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے اور انہی کے لیے ہدایت ہے۔ اور جو لوگ شرک کرتے ہیں نہ ان کے لیے دنیا میں چین نہ آخرت میں چین، نہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، دنیا میں بھی ضلالت اور گمراہی اور آخرت میں بھی ضلالت ہے۔ یہ ہے شرک کا فائدہ، توحید کا فائدہ اور شرک کا انجام۔ میری آخری درخواست آپ سے یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، میری ماں بہنوں بیٹیوں اور دوستوں، اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا بیجاپور کا یہ اجلاس عام کا یہ سمندر کرسیوں پہ طاقت نظر جو چاروں طرف لوگ دکھائی دے رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پیغام، یہ میسج لے کے جاؤ، توبہ کر کے اٹھنا کہ انشاءاللہ زندگی میں ہم کبھی شرک نہیں کریں گے اور نہ ہی اللہ کی توحید کا دامن چھوڑیں گے۔ جان چلی جائے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، مرنا جینا قربانی نمازیں عبادتیں اٹھنا بیٹھنا سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں توحید کے نور اور کے جوت جگائے، شرک جیسے بھیانک اور خطرناک بیماریوں سے اللہ ہمیں بھی ہمارے آنے والی نسلوں کو ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ اور جن لوگوں نے بھی یہ اجلاس منعقد کیا ہے، جنہوں نے بھی اس میں دامیں دل میں قدم سخ نے جس انداز سے بھی مدد کی ہے، اللہ انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ ان کے مال و دولت میں آل اولاد میں برکت عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت و عافیت سے نوازے، اور اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی سے انہیں مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔